السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستوں؟ امید کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم تفسیر قرآن کی سیریز آپ کے سامنے یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام، ٹویٹر، جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہے اس کے توسط سے، اس کے ذرائع سے ہم آپ کی خدمت میں مختصر تشریح کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، اور ہم یہ گزارش کرتے ہیں تمام سامعین و ناظرین سے کہ اس پیغام کو جو اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ قرآن مجید کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ہماری بات پسند آئے تو لائک کریں، اور کچھ اگرچہ اشکال ہو تو کامنٹس کر کے ہمیں اطلاع دیں تاکہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کا سدباب کر سکیں۔ تو ضرور جہاں تک ہو سکے یہ اللہ کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے یہ ہمارے چینل کو ضرور فالو اپ کریں اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے جو قرآن کا درس دیا تھا وہ سورہ بقرہ کی آیت 216 تک ہم نے بتایا تھا، تفسیر کی تھی مختصر انداز میں۔ آج انشاءاللہ ہم 216 کے بعد 217 سے ہم شروع کریں گے، جہاں تک اللہ ہمیں توفیق دے گا ہم وہاں پر آج کا یہ جو ہے ایپیسوڈ مکمل کریں گے۔ تو ضرور ہمارے ساتھ رہیں، بنے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کاز میں جوڑیں، اور آپ بھی یہ کاز کریں، ہم یہی دعوت دیتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ الاکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ واولئک اصحاب النار۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے سے پوچھتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا فی الواقع بہت بڑا گناہ ہے، مگر اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکال دینا اس سے بھی بڑے گناہ ہیں، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ سب کام تم کرتے ہو اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کر دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے برگشتہ ہو جائے پھر اسی حالت میں مرے کہ وہ کافر ہی ہو، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ اہل جہنم میں ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر کافرین کے وہ سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ رب العزت وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ حرمت والے مہینے کے متعلق یہ تم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، جواب دو۔ انسان کا کام ظاہری اسباب کے مطابق جدوجہد کرنا، نتیجے کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم حرمت والے مہینے ہیں۔ جمادی ثانی 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات کی غرض سے ایک دستہ وادی نخلا کی طرف بھیجا، جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے۔ انہوں نے ایک تجارتی قافلے پہ حملہ کر کے ایک کو قتل کیا اور باقی لوگوں کو گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ یہ قتل 2 رجب کو ہوا، جبکہ انہیں غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے 30 جمادی الثانی سمجھا۔ اس پہ مشرکین نے طوفان کھڑا کر دیا کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں، بنتے ہیں، مگر حرمت والے مہینوں میں بھی خون خرابے سے باز نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ حرمت والے مہینے میں قتل یقیناً گناہ ہے، مگر تمہارے کرتوت تو اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ کفر و شرک کی بذات خود بہت بڑا گناہ ہے، یعنی تمہارا اصل گناہ ان کی نظر میں قتل نہیں بلکہ یہ دین ہے۔ جس طرح اسلام لانے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح ارتداد سے تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور دنیا میں ایسے مرتد کی سزا قتل ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اپنا دین تبدیل کرے اسے قتل کر دو۔ دیکھیے، وادی نخلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین مکہ جو ان سے ہمیشہ لڑنے کے در پہ رہتے تھے، ان کو مارتے تھے، ان کی چھاپہ ماری کرتے تھے، ان کو جو ہے غلط طریقے سے دھوکے سے قتل کرتے مسلمانوں کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری جمادی الثانی کے
2 ہجری یعنی کہ وہ 29-30 تاریخ بہرحال وہ جو بھی ہوگی، یا پھر 1-2 دن ادھر ادھر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو یہ ایک چوروں کا جو قافلہ تھا وہ ہاتھ لگا۔ اب اس میں ایک جو مشرک تھا وہ اس کو تو قتل کر دیے صحابہ کرام نے، اور باقی کو قید کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کیا۔ تو اب یہ مشرکین مکہ اور دیگر یہود و نصارہ ایسے ہو گئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسا دین لائے کہ حرمت کے مہینوں کا بھی خیال نہیں رکھ رہے آپ۔ یہ الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مشرکین مکہ نے ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دلوایا اس آیت کے اندر کہ آپ سے بڑا جھگڑ رہے ہیں یہ حرمت والے مہینے میں، کہ آپ سے اگرچہ خدا نہ خواستہ اگرچہ کچھ غلط ہو بھی گیا 1-2 دن آگے پیچھے، یعنی کہ کوئی صحابی 29 یا 30 سمجھا اس موقع کو، وہ 1 یا 2 جو ہے رجب نکلا، جمادی الثانی کے بعد جو رجب آتا ہے وہ رجب نکلا، تو اب کیا کر سکتے ہیں، غلطی سے ہو گیا قتل۔ تو اب یہ بوال اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو گناہ ہے کہ تم حرمت والے مہینے میں جنگ و جدال کرو، لڑو جھگڑو، مگر اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ فتنہ، اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ سے روکنا، جو اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے اس کو روکنا اور اس کو پیٹنا، جیسے کہ ابو جہل کا سگا بھائی، ہاں وہ جو ہے اس کا جو ہے نام بھول رہا ہوں میں، بن ہشام اس کا نام ہے، تو اس کو قید کر دیا ابو جہل نے، حالانکہ وہ ایمان لا چکا تھا۔ اب وہ کہیں مدینہ نہ چلا جائے اس لیے وہ ہتھکڑیاں ڈال کر کے، پیروں میں بیڑیاں ڈال کے اپنے سگے بھائی کو قید کر کے رکھ دیا۔ تو جو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لانا چاہتا ہے اس کو چھوڑو نا، اس کو اجازت دے دو، وہ اپنی مرضی سے ایمان لاتا ہے، مگر تم کیا کرتے ہو؟ ایسے لوگوں کو قید کرتے ہو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ حرمت والے مہینے سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور اللہ سے کفر کرنا۔ اللہ اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا ہے اس دین سے برگشتہ ہو کے اس کو ٹھکرا دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کس سے بڑا گناہ ہے؟ یہ رجب میں قتل ہو گیا نا، اس سے بھی بہت بڑا زیادہ گناہ ہے۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگرچہ صحابہ عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بیت اللہ تو سارے عالم کے لیے فری ہے، مگر تم مشرکین مکہ مسلمانوں کو آنے نہیں دے رہے، بیت الحرام سے روک رہے ہیں تم، ہاں، بیت اللہ سے لوگوں کو وہاں کی عبادت سے روکنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، ہاں، حرام سے، اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکال دینا۔ اور جو مکے میں جو بیچارے غربا قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ہاں، وہاں سے ان کو حبشہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا تم لوگوں نے ایسے ایسے صحابیات، بوڑھے ضعیف صحاباؤں کو تم لوگوں نے ظلم کیا، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، بنو مخزوم کے جو غلاموں کے، آزاد کردہ غلاموں کے، جو ان کے خاندان کے، ان کے اوپر جو مسلط تھے یہ لوگ، ابو جہل وغیرہ، تو یہ لوگوں نے ان کے خاندانوں کو تباہ کیا۔ ان کو جو ہے سوشل آرڈرز کے تحت ان مسلمانوں کو جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے سزائیں دیں، اذیتیں دیں۔ سابق میں گزرا ہے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم کیا اور ان کو آگ کے جو ہے انگاروں پہ لٹا کر کے ان کی چمڑی جل جاتی تھی، ان کی چربی سے، جو جلی ہوئی چربی سے وہ آگ کے ڈھیلے بجھ جاتے تھے۔ یہ عالم تم نے مسلمانوں کے ساتھ کیا، ہاں، اور وہاں سے مجبور کیا کہ وہ اپنے آبائی وطن، اپنے پیدائش کے وطن سے انہیں نکلنے پر مجبور کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اللہ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کیا۔ آپ نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، یہاں تک کہ، اور یہ ابو جہل اور یہ جو ہے عتبہ اور شیبہ اور ولید بن مغیرہ، یہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ آ گئے اور کہا کہ اگرچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تو یہ فتنہ ختم ہو جائے گا جو ارتداد کا فتنہ ہے، یعنی اسلام لانا ان کے نزدیک ارتداد تھا، مرتد ہونا تھا۔ تو انہوں نے ایک بڑی سازش رچی کہ 8-10 قبیلوں کے نوجوانوں کو جمع کیا اور ایسی پلاننگ کی کہ ایک ساتھ سبھی کے سبھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہونے کی جو ہے انہوں نے ریہرسل کر لی، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں مٹھی لے کر کے ان کے سروں پر ڈالتے گئے اور موجوداتی طریقے پر، ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت کا اختیار کیا اور یہ لوگ دیکھتے رہ گئے، یعنی یہاں تک کہ رسول کے قتل کا منصوبہ بھی نعوذ باللہ بنا لیا انہوں نے۔ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کا یہ گناہ نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکلنے سے بھی مجبور کیا، یہ بڑے گناہ ہیں۔ اور فتنہ، یہ جو فتنہ پھیلا رہے تھے نا، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ مسلمانوں نے کسی کا قتل کیا اور انجانے میں قتل کیا تو اس کو فتنہ کا، اس کو بہت بڑا گناہ کہہ رہے ہو، اور تم جو حرکات کر رہے ہو وہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ کہتا ہے آگے کہ سب کام تم کرتے ہو اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔
یعنی کہ یہ مشرکین مکہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے اے نبی اور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، یہ لڑتے رہیں گے، اگرچہ ان کا بس چلے تو تمہارے جو اسلام ہے نا، اسلام سے بھی پھیر لیں۔ تو اللہ کہتا ہے اگرچہ کوئی برگشتہ ہو کر کے اسلام سے، دین سے، اور تم سے جو اپنے دین سے برگشتہ ہو جائے، پھر مرے کہ وہ کافر ہی ہو، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، اور یہی لوگ اہل جہنم ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جو اگرچہ کر لیا، یہ اسلام کو چھوڑ دیا، تو دنیا اور آخرت میں اس کے اعمال حقارت ہو جائیں گے اور وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس والاسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ اللہ کہتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہی لوگ بخشے جانے والے ہیں جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی رحمت کا ایمان لا کر کے انتظار کیا۔ یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے غلطی سے رجب کے مہینے میں ایک مشرک مار ڈالا۔ اب انہیں خوف ہوا کہ ہمیں اس جہاد کا ثواب ملتا بھی ہے یا نہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت کی امید دلائی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس میں کچھ فائدہ ہی نہیں، بلکہ فرمایا کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ اور دیگر لوگ شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ ان دونوں کا کاموں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے نفع سے بھی زیادہ ہے۔ نیز آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، کہیے وہ جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم خود فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ فائدے نہیں، بلکہ فرمایا کہ ان کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوئے کے بارے میں کیا وصیت کی گئی ہے اسلام میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا بھیجا کہ یقیناً اس میں کچھ فائدہ ہے کہ شراب پینے اور جو ہے جوا کھیلنے میں کچھ کبھی کبھی انسان جیت بھی جاتا ہے جوا میں، مگر ہمیشہ ہارتا ہے، ہمیشہ خسارے میں ہی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وضاحت کر دیا۔ یہ شراب کا ابتدائی حکم ہے، دوسرے حکم میں نشے کی حالت میں صلاۃ سے منع کر دیا گیا ہے، اور تیسرے حکم میں شراب اور جوا وغیرہ سے قطعی طور پر حرام قرار دیے گئے ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیں سورۃ النساء اور سورۃ معاہدہ۔ یہ نفلی عبادت کی آخری حد ہے کہ صدقہ کی کم از کم حد فردی صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے۔ اشتراکی ذہن رکھنے والے لوگوں کے افور کے مفہوم کو سخت غلط معنی پہنائے ہیں، حالانکہ آیت سے واضح ہے کہ اموال کے مالک خود سائل تھے اور اپنے اموال میں تصرف کا رکھتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ دیکھیے اب یہاں پر وضاحت ہو گئی کہ شراب شروع اسلام میں شراب پیتے تھے صحابہ کرام بھی، حالانکہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ خاص صحابہ نے کبھی استعمال نہیں کیا، کیونکہ اس سے فطور جاتا ہے، دماغ کا فطور شراب پینے سے چلے جاتا ہے، انسان بہک جاتا ہے۔ اس لیے ابتدائی اسلام میں اجازت تھی کہ شراب پیو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، دوسری جگہ اس کا ذکر ہے کہ تم اگرچہ شراب پیو تو نماز مت پڑھو، نماز کے قریب مت آؤ جب تک کہ تمہارا فطور اور تم غسل کر کے پاک نہ ہو جاؤ۔ تیسری مرتبہ یہ جوا اور شراب سے ٹوٹل ہی بائیکاٹ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ یہ اسی وضاحت ہے، یعنی کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ جوئے میں میں آج جیت گیا ہوں کچھ 10-20 روپے، تو کل 10-20 لاکھ روپے تو ہار جائے گا، یہ سرکشی ہے اس میں۔ اس لیے جوا مسلمانوں پر شراب اور جوا مطلق حرام ہے۔ اور پوچھا جاتا ہے کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سب کچھ خرچ کریں جو تم کو زیادہ ہے، یعنی کہ تمہارے کھانے پینے، اوڑھنے بچھانے، یہ سب تمہاری ضروریات زندگی کے خرچ کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو جہاں تک ہو سکے، یہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے فی الدنیا والآخرۃ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر ان تقاتلوا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دنیا اور آخرت کے بارے میں نیز وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، اور اگر انہیں اپنے ساتھ رکھ لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ اصلاح کرنے والے اور بگاڑ کرنے والے کو خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر سختی کر سکتا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔
اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر آسان طریقے سے۔ تو جس کے پاس یتیم تھا اس نے اس کا کھانا پینا اپنے کھانے پینے سے علیحدہ کر دیا، اس کا کھانا علیحدہ رکھا جاتا یا وہ کھانا خراب ہو جاتا، حتیٰ کہ کافی وقت پیدا ہو گئیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آیت نازل ہوئی، یعنی مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر یتیم کے ساتھ بھلائی کرو گے تو بہتر ہے، اللہ کو تو ہر مخفی اور ظاہر معلوم ہے۔ تاہم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے، یہ صرف اجازت ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یتیموں کے مال کے بارے میں ڈرتے رہو، ہاں ان کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور ان کی اصلاح کرو۔ اگرچہ وہ بچے ہیں تو ان کو بلوغت پہنچنے تک ان کی دیکھ بھال کرو، ان کو اچھا کھلاؤ پلاؤ، اپنے ساتھ رکھو۔ ایسا نہیں کہ یتیم ہے اس کو الگ بٹھا کے کھلا لے رہی، اپنے بچوں کو الگ بٹھا لے رہی، ایسا نہیں۔ اگرچہ تمہارے ذمے کوئی یتیم ہے جس کو تم پال پوس رہے ہو، جس کو ذمہ داری ہے تمہاری کہ کوئی بھائی کا بیٹا، بہن کا بیٹا، پھوپھو کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، اگرچہ وہ یتیم ہو جانے کے بعد تمہارے دستراز میں آئے، تمہاری ذمہ داری میں آئے، تو تم اپنی اولاد کی طرح اسے بھی دیکھو، اس کا کھانا الگ مت رکھو، اس کا کپڑا الگ مت رکھو، اس کو احساس مت ہونے دو جب تک وہ بلوغت تک نہ پہنچے اس کے مال کے قریب مت جاؤ۔ اگرچہ اس کا مال اس کا باپ کو چھوڑ مرا ہے تو اس کے اندر بہتر طریقے سے اس پر خرچ کرو، اور جب وہ ہوش والا عقل والا ہو جائے تو اس کی امانتیں اس کو ادا کر دو۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ فرماتا اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی آزاد مشرکہ سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے، اور مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، خواہ تمہیں وہ اچھا لگے۔ یہ مشرک لوگ تو تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام اسی انداز سے کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اللہ فرماتا ہے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے، یہ صرف اجازت ہے، نہ حکم اور نہ ہی نصیحت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصلحتاً اہل کتاب عورتوں سے نکاح ناپسند کیا ہے۔ مسلمان عورت کا نکاح اہل کتاب سے کرنا منع ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود حالت حیض میں عورتوں سے بالکل الگ ہو جاتے، ان کا کھانا علیحدہ کر دیتے اور ان سے میل جول ختم کر دیتے۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال دیکھیے یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، یعنی کہ اگرچہ کوئی توحید پرست ہے تو اس کا نکاح مشرک سے نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی مسلمان مشرک سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ شادی اور یہ نکاح کے اتنے وزن بنا دیے گئے، اتنا مشکل عمل شادی بنا دیا گیا ہے، اللہ حفاظت کرے تمام مسلمان عالم کی، کہ اب ہم بتا نہیں سکتے۔ ایک گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں، 6 بیٹیاں ہیں، ہاں تو اتنا وزن ڈال دیا ہے بیٹی والوں پر کہ اتنا ہارڈ ہو گیا ہے کہ شادی ہونا، تو اور مجبوراً یہ بچیاں آج بھاگ بھاگ کر کے غیر مسلموں سے شادی کرتی ہیں۔ تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ مر جانا گوارا کر لو، بوڑھے ہو جانا گوارا کر لو، مگر کسی غیر مسلم سے نکاح نہ کرنا۔ غیر مسلم سے نکاح نہ کرنا، ایمان چلا جائے گا۔ تم جو اللہ پر، جو رسول پر تم ایمان رکھتے ہو، وہ ایمان تم سے رخصت ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اللہ منع کرتا ہے، اور مسلمان مرد بھی اس سے بھی یہ باضابطہ وضاحت ہے کہ تم کتنی بھی خوبصورت لگے، کتنی بھی بھلی لگے، مشرک عورت سے، غیر مسلم عورت سے نکاح نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ اسلام کے اندر، قرآن کے اندر وارد کر رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر پڑھائی کے نام پر بے حیائی عریانیت کو پھیلایا جا رہا ہے، اور مسلمان معاشرہ بے دینی کی طرف جا رہا ہے، پردے کے خلاف جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ یہی ویسٹرن کلچر کی وجہ سے، یہی دین سے دوری کی وجہ سے۔ ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے اوپر تربیت کریں، اپنی اولاد کو دیکھیں۔ ایسا نہیں بچہ اسکول کو جا رہا ہے، کالج کو جا رہی ہے لڑکی، اس کے اوپر کوئی نظر نہیں۔ میں تو یہی کہوں گا اگرچہ جا رہی ہے تو اس کا آنا اور جانا باپ کے ذمہ ہے، اس کو لانا لے جانا باپ کے، اگرچہ پڑھانے کا شوق ہے آگے تو باپ ذمہ دار ہے، اگرچہ باپ نہیں ہے تو بھائی ذمہ دار ہے، بھائی اگرچہ نہیں ہے، شوہر اگرچہ پڑھا رہا ہے تو شوہر ذمہ دار ہے، نانا ذمہ دار ہے، دادا ذمہ دار ہے، جو بھی محرم رشتے ہیں وہ ذمہ دار ہے اپنی بیٹیوں کے، ان پہ لگام کسنا۔ ہاں اور آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ موبائل کے اندر غیر غلط چیزیں دیکھ کر کے بہک جا رہی ہیں، اور اللہ حفاظت کرے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت 221 کے اندر کہ تم نہ مسلمان عورت مشرک مرد سے شادی کرے، نہ ہی مشرک عورت سے مسلمان مرد شادی کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کھول کر لوگوں کے سامنے احکام بیان کر رہا ہے۔ اگرچہ جائیں گے تو ایمان رخصت ہو جائے گا۔ تو میں یہی تم کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کے اوپر نظر رکھو، اور جتنا لازم ہے کہ وہ دین پڑھ سکے اس کو پڑھاؤ، مدرسوں میں پڑھاؤ، گھر میں جو ہے معلمہ بناؤ اور دین کی تعلیم دو۔ ایسا نہیں کہ صرف بس انگلش میڈیم اسکول میں ڈالے، 10th ہو گیا، انٹر ہو گیا، ڈگری ہو گیا، گریجویشن ہو گیا، اس کے بعد PhD ہوگی، فلاں ہو گئی، بھائی شادی کب کرو گے؟ تو یہ ساری چیزیں عمر کے حساب سے وہ بھی دیکھنا چاہیے، اور غریب بھی راہ پرواہ نہیں ہے، مگر ان کی وقت عمر میں شادی کر دو، اچھا رشتہ ہے شادی کر دو۔ یہ نہیں کہ میری بیٹی جو ہے گریجویٹ ہے، اب میں گریجویٹ لڑکا ہی دیکھوں گا، اب وہ گریجویٹ آنے تک 40 سال کی ہو جاتی، کیا کرے گی وہ؟ کیا کرے گی وہ پڑھا ہوا جو وہ گریجویشن لے کر کے کیا گھول کر پیے گی؟ تو میرے بھائی میں یہی کہتا ہوں کہ ان پڑھائی کے چکر میں، ان جو ہے دنیا داری کے چکر میں تم اس کا دین لے رہے ہو۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پڑھاؤ مت، پڑھاؤ، مگر اپنی ذمہ داری میں اس کو کالج کو لاؤ، کالج سے لے جاؤ، اسکول کو لاؤ، اسکول سے لے جاؤ۔ کسی پر بھروسہ نہیں، اپنی اولاد ہے، اپنی تربیت کرو، اور جہاں تک ہو سکے اس کو یہ موبائل فونوں سے اس سے دور رکھو، تاکہ اس کو جو ہے دنیا کے اندر یہ جو غیر غلط چیزیں ہو رہی ہیں اس کی طرف مائل نہ ہو سکے۔ اور گھر میں قرآن کی تعلیم کراؤ، احادیث کی تعلیم کراؤ، کہیں واعظ و نصیحت کی محفلیں ہوتی ہیں، جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، اس کو سناؤ۔ تو میرے بھائی اپنی تربیت کرو اپنی بچیوں کی، تاکہ وہ غیر مسلم کی طرف مائل نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ بِحَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ نیز وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے کہ وہ ایک گندگی ہے، لہذا حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو لیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جا سکتے ہو جدھر سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیے، سیدنا انس سے روایت ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود حالت حیض میں عورتوں سے بالکل الگ ہو جاتے تھے، ان کا کھانا الگ، ان کا پینا الگ، یعنی کہ ان کا کھانا علیحدہ کر دیتے اور ان سے میل جول ختم کر دیتے، بات بھی نہیں کرتے، ان کے پاس بیٹھتے بھی نہیں۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی تکلیف دہ حالت سے، یا گندگی یا بیماری ہے، یہ حالت 3 تا 10 دن ہر عورت کی مختلف ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، یعنی جماع نہ کرو۔ تاہم بوس و کنار اور گھر کے دیگر تمام کام کاج میں ممانعت نہیں ہے۔ حیض کے دوران عورت کو صلاۃ پڑھنے، قرآن مجید چھونے، مسجد میں داخل ہونے، کعبے کا طواف کرنے اور روزے رکھنے کی اجازت نہیں، تاہم روزوں کی قضا ادا کرنا ہوگی، مگر صلاۃ کی قضا نہیں۔ جہاں سے اس نے تمہیں حیض کی حالت میں منع کیا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دبر سے مجامت کرنا منع ہے، حدیث سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ حیض والی عورتوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا یہ وضاحت کھول کر کے بیان کرنے، اور نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھپا کے رکھے۔ یہ عورتوں کے معاملے بالکل ہر عالم، ہر فاضل، ہر انسان کی ضرورت ہے کہ جب وہ کسی بات پر یہ قرآن کی آیت آ گئی ہے تو اس کی وضاحت کرے بغیر نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہود جو تھے وہ عورتوں سے حیض کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں الگ ہو جاتے تھے، ان سے بات نہیں، ان چیت نہیں، ان کا کھانا بھی الگ، بالکل دور، ڈونٹ ٹچ می، یہ حالت کی کیفیت تھی ان کی۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یہود تو ایسا کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ پاکی آیت نازل کی کہ کوئی بات نہیں، عورت گھر میں رہے، عورت کھانا پکائے، کھلائے پلائے، ہاں سب کچھ وہ کام کرے جو گھر کا کرتی ہے، اس کو اچھوت نہ بنایا جائے، ان کو انٹچبلٹی، یعنی کہ وہ بالکل اچھوت ہوتے ہیں نا، ویسا نہ سمجھے عورت کو، ان کی عزت اتنی نہ گرائیں، بلکہ ان کو جو ہے آرام سے اپنے ساتھ رکھیں۔ ہاں جو ہم بستری وغیرہ کا معاملہ ہے وہ ان سے نہ کی جائے، یہ روکا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں سے حکم دیا وہاں سے ہم بستری کریں، یعنی کہ دوبر سے نہیں کر سکتے، جہاں سے اللہ نے حکم دیا وہیں سے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھائی اب جو ہے تم جیسا بولے ویسا استعمال کر رہے ہیں بیوی کو، نہیں، اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں سے حکم دیا وہاں سے تم، وہ بھی پاک ہو جانے کے بعد ان کے جو 3 دن 5 دن 7 دن 10 دن جو بھی ان کی ٹائمنگ ہے، وہ ٹائمنگ کے حساب سے اگرچہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دیتا ہے تو جب ان سے آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ وضاحت اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پہ کر دی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم
وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ اللہ فرماتا ہے عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہذا جیسے تم چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، مگر اپنے مستقبل کا خیال رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو، اور اپنی خصموں کے لیے اللہ کے نام کو ایسی ڈھال نہ بناؤ کہ تم نیکی کرنے، برائی سے بچنے اور لوگوں کے درمیان اور اصلاح کے کاموں سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سب سنتا اور جانتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں سے تم جاؤ عورتیں، اور اس کا کوئی ٹائمنگ نہیں ہے رمضان کے علاوہ، یعنی کہ صلات کے علاوہ اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے کہ آپ رات میں ہی ہیں یا آپ فجر سے پہلے ہی ہیں یا 2 بجے رات میں ہی ہیں، ایسا نہیں ہے، اس کی کوئی ٹائمنگ مقرر نہیں۔ جیسے کہ انسان اپنے کھیت میں جاتا ہے اس کی کوئی ٹائمنگ ہوتی ہے، جب اس کا جی چاہا دوپہر چلا گیا، صبح چلا گیا اور کھیت جوت لیا آ گیا، اس کی مرضی کے مطابق کسان اپنے کھیت میں اس کی مرضی کے مطابق جائے گا، اس کو کام یاد آ جائے گا چلا جائے گا، جا کر کھیتی کر لے گا۔ اسی طرح مثال دے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں سے گھاس اگتی ہے وہاں پر کھیتی کرو، یہ وضاحت کے ساتھ کھیت کا الفاظ اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی کہ ایسی جگہ پر تم ہل مت چلاؤ جہاں سے کوئی امید نہیں ہے کہ بیج آئے، یعنی گھاس آئے، یعنی کہ اولاد نہ ہو، اولاد جہاں سے ہوتی ہے وہاں سے ہی کھیتی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دبی ہوئی بات مطلب وضاحت کے ساتھ حکم دیا ہے، میں آپ کو دبی ہوئے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر بیج نکلتا ہے، کھیت کا پھل نکلتا ہے، پودا نکلتا ہے، وہاں پر کھیتی کرو عورت کی۔ یہودی کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص بیوی کے پاس اس سے پیچھے سے آئے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ بخاری سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کون آئے؟ سیدنا عمر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہنے لگے کہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے ہلاک کیا؟ کہنے لگے کہ میں نے آج اپنی سواری پھیر لی۔ آپ نے کچھ جواب نہ دیا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی، آگے سے صحبت کرو یا پیچھے سے، مگر دبر میں یا حالت حیض میں مجامعت نہ کرو۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ میں نے اپنی سواری کو پھیر لیا اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھیت میں بیج ڈالنے کا حکم دیا ہے، تو لہذا تم کھیت میں بیج ڈالو جہاں سے فصل ہو۔ یہ وضاحت کے ساتھ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور ترمذی کے اندر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جو کلام ہوا ہے مختصر، وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ مستقبل کے خیال سے مراد یہ ہے کہ اپنی نسل کے لیے ہر کام کرو جو تمہارے بعد دین کا کام کرنے والے ہوں، یا یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ اولاد کی تربیت کا خیال رکھو، مثلا اللہ کی قسم میں صدقہ نہ دوں گا، ایسی صورت میں قسم الحمدللہ۔ یعنی دیکھیے یہاں پر وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ صحابی بھی اللہ کے رسول سے پوچھے کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی سواری پلٹا لی، یعنی کہ میں نے اس طرح، تو یہودی جو ہے ان کا خیال ہوا کرتا تھا کہ عورت کو یعنی کہ فرج میں ہی دخول ہوگا، دبر میں دخول نہیں ہوگا، مگر پیچھے کے راستے سے استعمال کریں گے عورت کو تو اولاد جو ہوگی وہ بھینگی ہوگی، یعنی کہ ایسے مطلب آنکھیں جو ایسے ہوتی ہیں نا اولاد ٹیڑے بینگی آنکھیں والے، وہ اس کو بھینگا کہا جاتا ہے۔ تو یہود کا وہ خیال تھا کہ یہ عورت اور مرد کی مجامعت جو اوپر نیچے ہوتی ہے تو یہ طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے سے اگرچہ کریں گے، ہاں کہ شرمگاہ میں ہی کریں گے، مگر یہاں وضاحت یہ کی ہے اگرچہ ویسا کر لیے تو ان کا عقیدہ تھا، ان کی سوچ تھی یہودیوں کی کہ لڑکے لڑکی جو بھی پیدا ہوں گے وہ بھینگے ہوں گے، یعنی کہ ایسے اندھے ہوں گے، مطلب ترپٹ جس کو بولتے ہیں ہماری لینگویج میں، ایسے پیدا ہوں گے، یا کچھ بھی کمزور ان کے اندر کمزوری آئے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، فرض میں کر لیے کیسا بھی کر لو، نیچے اوپر مرد کیسا بھی کر لو، مگر فرض میں کریں گے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مقدر جو رکھا ہے وہ کرے گا۔ وہ یہودیوں کا عقیدہ بالکل سراسر غلط ہے، یہ وضاحت کے ساتھ یہ آیت نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک بات وضاحت کے ساتھ ہو گئی، اور مستقبل کا خیال رکھنے کے بارے میں کہا کہ بھائی اگرچہ فرض کے علاوہ دوسری جگہ دخول کریں گے تو اولاد کہاں ہوں گی، ویسٹ ہوگا، تو اس سے بالکل، اور وہ گناہ کا کام ہے، قوم لوط والا عمل ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا پتھروں والا، تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کو اس کام سے روکا گیا۔ مگر آج کل نعوذ باللہ ایسے ایسے ویڈیوز جو آ رہے ہیں تو ہمارے نوجوان جو ہے، ہماری عورتیں، ہمارے نوجوان یہ بھٹک جاتے ہیں، تو وہ چیزوں سے رک جانا چاہیے، ایسی ویڈیوز، ایسے فوٹوز، ایسے جو ہے کلپس وغیرہ کو نہ دیکھیں، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دے گا، اور دنیا میں بھی سزا بھگتیں گے کہ انسان کمزور ہو جائے گا، مرد کمزور ہو جائے گا، عورت کمزور ہو جائے گی، جنسی حالات ان کے رک جائیں گے، ہاں اس کے بعد چلو پھر وہ ڈاکٹروں کا نہیں،
کیا کچھ بھی نہیں، بس پھرتے رہو. تو یہ چیزیں نہیں دیکھنا چاہیے. وہ شیطان کیا ہے ورغلاتا ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو، تو نہیں کرنا چاہیے. یہ قرآن کو یاد کر لینا، اگرچہ یہ یاد کر لیں گے یہ باتیں تو یہ انشاءاللہ وہ چیزیں نہیں ہوں گی. اور آگے فرمایا گیا ہے کہ اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو ایسی ڈھال نہ بناؤ. یعنی کہ اب کچھ بھی بولے میں خرچ نہیں کرتا، میں قسم کھا لیا اب میں نے خرچ کر دوں، یہ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کہ آپ جو ہے اللہ کے نام کی قسم کو ڈھال نہ بنائیں، بلکہ مال خرچ کریں. جہاں پر رشتہ داروں کا حق بنتا ہے تو وہاں خرچ کریں. ہاں، اور جو اپنے پاس اپنے خرچ اپنے ذات کے لیے اپنی جو ہے اہل خانہ کے علاوہ جو بھی تمہارے پاس بچتا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو، ہاں ان کے لیے خرچ کریں. اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور رحیم غفور حلیم. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ تمہارے بلا ارادہ یا عادتاً قسموں پر گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو تم سچے دل سے قسم کھاتے ہو اس پر ضرور گرفت کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے. اس دوران اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. البتہ عمدن جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے. یعنی کہ بھائی کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ عمدن یعنی کہ جان بوجھ کر کے کسی کو یقین دلانے کے واسطے جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے. میں وہ کام نہیں کر رہا، حالانکہ وہ چوری کر رہا، اب قسم کھا رہا میں نہیں کر رہا چوری. ہاں، وہ اس کے خلاف گواہی دیا اور گھٹ گیا. گھٹ جانے کے بعد کیا میں نہیں کیا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نہیں کرا. کون دیکھا تھا کہ کون چوری کون غیبت کرا گی، میرے کو نہیں معلوم. تو یعنی کہ یہ وضاحت کے ساتھ میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمدن جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے. اس کے کفارے کی تفصیل کے لیے دیکھیں سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل آئے گی. قسم کی ایلا کر لیں یعنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیں تو اس کی مدت 4 ماہ ہے. مثلا اگر کسی نے 3 ماہ تک تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائی ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. اگر اس نے ان 3 ماہ میں صحبت کر لی تو اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا، جو کہ پہلے بیان ہو چکا ہے. اگر نہ کی تو نہ کفارہ ہوگا اور نہ ہی طلاق. 4 ماہ گزر جائیں اور مرد رجوع نہ کرے تو طلاق دینا ہوگی. قرآن کے الفاظ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ از خود طلاق واقع نہ ہوگی بلکہ خاوند کو دینا ہوگی. اگر خاوند نہ دے تو عدالت اسے مجبور کرے گی. یا 3 تو ہر دونوں صورتوں میں درست ہے. مختلف خواتین کی عدت کی تفصیل کے لیے دیکھیں سورۃ الطلاق. عدت کے دوران نان و نفقہ اور رہائش خاوند کی ذمہ ہے اور قانوناً وہ اس کی بیوی ہی ہوگی. یعنی کہ دیکھیں ایلا جیسے کہ طلاق ہے، خلا ہے، اسی طرح ایلا ہے. ایلا کیا ہے؟ ایلا یعنی کہ قسم کھا لے کہ میں اب 3 مہینے تک بیوی گنج جاؤں گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اب کوئی کھا لیتا ہے زمانے جاہلیت میں بھی، جا میں تیرے پاس 3 مہینے تک آتا ہی نہیں، اللہ کی قسم اب کھا لیا. تو یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تو قسم ہی نہیں کھانا ہے، نہیں قسم کھانا. بیوی کے پاس نہیں جانے کی قسم کھائیں گے تو یہ تمہارے اوپر طلاق جیسی لازم ہو جائیں گی. اس کی وضاحت کے ساتھ جو میں نے پڑھ کر سنایا ہے وہ اس کی وضاحت ہے کہ اس میں اگرچہ 3 مہینے تک اگرچہ نہیں گیا تو کوئی بات نہیں، وہ طلاق پڑ جائیں گی. اور اگرچہ چلا گیا تو وہ کفارہ، اس کا جو کفارہ جو بتایا گیا ہے وہ کفارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا. اسی طرح تفصیل کے لیے جو ہے نا آگے اور وضاحت ہے سورہ طلاق میں، اس کا ذکر آئے گا. اب آگے اللہ فرماتا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الحمدللہ. دیکھیے سردی ہو گئی، معاف کرنا، یہ بار بار چھینک آ رہی ہے تو درس میں تھوڑا فرق پڑ رہا ہے. یہاں پر وضاحت کے ساتھ یہ باتیں بیان کی گئی ہے کہ طلاق جب دیں گے، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ارادہ کرے طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
کہ طلاق کا، اور اگر وہ طلاق ہی کی ٹھان لے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ارادوں کو سننے والا جاننے والا۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور انہیں یہ جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اور یا حاملہ ہے اسے چھپائیں، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ اگر ان کے خاوند اس مدت میں پھر سے تعلقات استوار کرنے پر آمادہ ہو جائے تو وہ انہیں زوجیت میں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ نیز عورتوں کے مناسب طور پر مردوں پر حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے عورتوں پر، البتہ مردوں کو یہ ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا، پہلے تو کیا ہے وہاں پر ایلے کا جو حکم لایا تھا کہ کوئی اگرچہ قسم کھا لے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ وضاحت میں نے بتا دی کہ کوئی 3 مہینے کی قسم کھا لیا تو اس کے مسائل ہے جو سورہ طلاق میں آئیں گے۔ یہاں پر یہ بات وضاحت کی جا رہی ہے کہ اگر طلاق ہی کی ٹھان لے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ارادوں کو سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو، اگرچہ کوئی طلاق دے اور اس کی طلاق کی مدت جو ہے دی گئی ہو، 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے کہ اب طلاق دے دیے تو رخصتی نہیں، وہ 3 حیض تک رکی رہے گی، اور اس دوران ہر حیض میں 3 طلاقیں الگ الگ ہوگی۔ مگر آج جہالت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اللہ حفاظت کرے کہ ایک ساتھ 3 طلاق، اب یہ سٹا چڑھا کے آتا ہے انہیں باٹل پی کے، اب بولتا تو ایسا نہیں پکئی ویسا نہیں پکئی، اب غصہ آ گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمان لوگ طلاق دے دیتے ہیں بیوی کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، اٹھاتے ہیں ٹھٹا 90 پی کے آتے ہیں اور طلاق طلاق طلاق، چلو اب نکلو یہاں سے، یہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت گناہ کی بات یہ بتایا کہ اس طرح طلاق نہیں ہے، طلاق اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ 3 طہور میں طلاق دی جائے گی۔ اگرچہ کوئی ارادہ کر لے کہ میں طلاق دوں گا تو سب سے پہلے کیا ہے، بیوی کے اوپر اگرچہ کوئی الزام آ رہا ہے تو بیوی وضاحت کرے گی کہ بھئی یہ الزام تمہارا جھوٹا ہے شوہر کے تعلق سے۔ تو اسی طرح سورہ طلاق کے اندر اس کی وضاحت ہے، پھر بھی تھوڑا چلتے چلتے میں بتا دیتا ہوں کہ اگرچہ ارادہ کرے تو پاکی کی حالت میں بغیر اس کو چھوئے، یعنی کہ بغیر اس کو ٹچ کرے، اس سے بستری کرے، طلاق دے گا 2 گواہوں کے ساتھ کہ بھائی میں میری بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، میں یہ مہینہ اس کا وہ ناپاک ہو کے پاک ہو گئی، اب پاکی کی حالت میں ہے، میں طلاق دے رہا ہوں، یہ میری پہلی طلاق 2 گواہوں کے ساتھ، یہ ہو گیا۔ پھر اب ساتھ رکھے 3 حیض تک وہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی، اس کو کھلائے گا، اس کو پلائے گا، اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جیسے سلوک ہے، مگر ہم بستری نہیں کر سکتا۔ ہم بستری کر لے گا تو رجوع ہو جائے گا، طلاق نہیں پڑی، میں نے کہ جو 3 طلاق کا جو سسٹم ہے اس میں سے 1 ہو جائے گی، رجوع کر لے گا تو ختم، کنٹینیوٹی نہیں۔ پھر اس کے بعد ارادہ مصمم کر لے پھر دوسری طلاق دے گا، ناپاک ہونے کے بعد پاک ہوگی عورت، اس کے بعد پاکی کی حالت میں دوسری طلاق دے گا 2 گواہوں کے ساتھ، تو دو گواہ وہاں پہ ہوں گی اور اس کو دوسری طلاق پڑ گئی۔ پھر 2 طلاق دینے کے بعد بھی شوہر کے پاس ہی رہے گی بیوی، اس کو کھلائے گا، اس کو پلائے گا، پہنائے گا، کپڑے گا، مگر ٹچ نہیں کرے گا، ٹچ کر لے گا تو رجوع ہو جائے گا، تو 2 چانس ختم۔ اس کے بعد اگرچہ پوری طرح ارادہ کر لے تو تیسرے مہینے میں بھی ناپاک ہونے کے بعد پاک ہوگی عورت، اس کے بعد تیسری مرتبہ طلاق دے گا تو وہ طلاق مغلظہ ہو جائے گی، یعنی کہ اب بیوی شوہر کے ساتھ نہیں رکھ سکتی، قصہ ختم، لائف لانگ، کوئی گنجائش باقی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں بیان کر رہا ہے کہ یہ سسٹم پر ہی ہوگا طلاق۔ ایسا نہیں کہ پی کے آ کر کے 90 چڑھا کے 3 بار طلاق بولا، طلاق نہیں ہوتی میرے بھائی۔ اور آج کل کا تو ہمارا انڈیا کا قانون اتنا خطرناک ہے، کوئی اگرچہ 3 طلاق دے دے، پھر بیوی اگرچہ چلے جائے، ہاں CCت وومنس پولیٹیشن سی ٹیمز وغیرہ، اس کے بعد جو شوہر کو اٹھا کے جو دھلائی کرتے نا واہ نانی یاد آ جاتی، پھر اس کے بعد اس کو تو بیلش نہیں ہے، وہ جو شوہر ہے جس کی بیوی اس کے خلاف اگرچہ اپیل کرے کہ شوہر میرا 3 طلاق دے دیا، جا کے کمپلینٹ لکھا دی، تو اس کے بعد اس کے شوہر کو آگے پکڑ لے کے جاتے، اس کے اوپر بیل بھی نہیں ہے، اب وہ سڑے گا 3 سال تک، 3 سال سڑے گا بیوی کے گواہی پہ۔ اور برڈن آف پروف کس کے اوپر ہے؟ یہ وکیل بتاتے زیادہ۔ تو ہمارے انڈیا کے قانون نے یہ 3 طلاق ایک مجلس کے اندر بالکل ایسا بڑا گناہ ہے، جیسے گناہ چوری، چکاری، جو بدکاری، ایسے جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا، اس زمرے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ایسا ہوگا۔ قانون بڑا سخت بنا دیا گیا ہے کہ 3 طلاق ایک ساتھ نہیں دے سکتے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ 3 طلاق ایک ساتھ نہیں دے سکتے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ خیر یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ یہ کام کرے، اب ظاہر بات ہے یہ پرسنل لا تھے، ہر ایک انسان اپنے اپنے حساب سے جو ہے نا زندگی گزار رہا ہے، ہر ایک کا لا الگ ہے، پھر بھی اگرچہ حکومت قانون بنا رہی ہے
تو لازماً انسانوں کے اوپر وہ جو ہے اپلائی ہوگا. تو میرے دوستوں طلاق کا سسٹم بھی الگ ہے اسلام میں. یہ ایک ساتھ 90 پی کے 3 بار طلاق بول دیے, ٹیلی فون پہ جو ہے میسج کر کے ٹرپل طلاق لکھ کے بھیج دیے, اس سے طلاق ہی نہیں ہوتی. واقع طلاق کا سسٹم ہے. نماز ہے, اقیم الصلاۃ ہے, نماز ہے. خالی منہ سے نماز 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 5 بار بولے تو 5 ٹائم کی نماز ہو جاتی؟ نہیں ہوتی. روزہ 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 بولے تو کیا روزہ ہو جاتا؟ نہیں ہوتا. اسی طرح طلاق 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 بولنے سے طلاق نہیں ہوتی. طلاق کا سسٹم ہے, وہ طہور میں ہو, بیوی ناپاکی سے پاکی میں آئے, پھر 2 گواہ کو پکڑ کے لائے کہ سن بھائی میری طلاق, میں طلاق دے رہا ہوں. یہ سارا عمل اس کے بعد رکا رہے, اس کو کھلائے پلائے ساتھ رکھے, تو ایسا طلاق ہوتی. منہ سے طلاق 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 بول کے جو ہے نا میسیجاں کرنے سے طلاق نہیں پڑتی میرے بھائی. یہ غلط ہے, یہ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. یہ کہیں بھی اسلام میں اس طرح کی اجازت نہیں ہے. تو میرے بھائی اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی. ہم جو ہے آج جو ہے 228 نمبر کی آیات تک ہم نے آج آپ کے سامنے درس رکھا ہے. ہمارا جو ہے شروع ہوئی تھی آج کی تفسیر 217 نمبر سے 228 نمبر تک ہم نے آج تفسیر کی ہے قرآن مجید کی, اور 11 آیاتیں وضاحت کے ساتھ. اس میں مسئلے بڑے زبردست ہیں. ایک تو کیا ہے کس سے شادی کرنا کس سے نہیں کرنا, یہ وضاحت ہے. پھر طلاق کے مسائل ہیں, اور اسی طرح مال کیسے خرچ کریں اس کے مسائل ہیں, اور قتل اگرچہ حرمت والے مہینوں کا مسائل ہے. تو یہ چنندہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان 10-11 آیاتوں میں بیان کیا, اور مزید بھی طلاق کے مسائل اسی زمرے میں آئیں گے, کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, 11:30 بج رہے ہیں رات کے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آگے اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. ہماری یہی گزارش ہے تمام سامعین و ناظرین سے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, اور ہماری اس بات کو پوری دنیا میں شیئر کریں. شیئر کا بٹن بھولیں نہیں. اور کچھ اگرچہ اس میں اشکال ہوں, کوئی مسئلہ ہو, تو ضرور ہمارے کامنٹ باکس میں جو ہے نا سوال کریں, اور ہمارے بات اگرچہ پسند آئے تو لائک کریں. تو ہمارا چینل یوسف طاہر آپ کے لیے ہمیشہ جو ہے فائدے کا باعث بنے گا. کچھ بھی مسائل ہو انشاءاللہ ضرور اس کی وضاحت ہم بیان کریں گے. تو اگلی درس تک ہمیں دیں اجازت, ہم پھر دوبارہ ملیں گے اگلی ویڈیو کے اندر. جب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.